ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم والقرآن الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد یاد میں یہ پروگرام ہے اور اگر اسی کو پلورل کرتے ہیں تو یہ رہتا مجددین ہم یہ جمع ہوں تو وہ دو سے زیادہ روپے بھی لوگ لیکن چلو دو خاص ایسے بزرگ جن کی اس ماہ سفر کے ساتھ نسبت ان کا ذکر مقصود ہے خاص طور اور بڑی نقصان یہ ایسی بستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس ماہ سفر سے ان دو بزرگوں کی نسبت ایک میں جو پہلی شخصیت ہے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور عارف ربانی اور امام ربانی شیخ احمد سکندی المعروف مجدد البسانی رحمۃ اللہ تو آج سے 400 سال پہلے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تو تقریباً 200 سال دوسری شخصیت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشیخ احمد علیہ رحمۃ اللہ یہ دو عظیم تھے دونوں مجدد اور جو امام ربانی ہیں وہ نئے ہزاری کے آغاز میں تشریف لائے یعنی ان کے تجدیدی کارنامے 11ویں صدی ہجری کے آغاز میں پوری دنیا کے اندر روشن ہوئے اور ان کا وصال ہوا 1034 11ویں صدی ہجری کے آغاز نصف اور جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں وہ 14ویں صدی ہجری ان کی پیدائش ہوئی 1272 ہجری 13ویں صدی ہجری کا بالکل اینڈ چل رہا ہے اور وصال ہوا 1340 یہ 14ویں صدی ہجری کے 40 14ویں صدی ہجری کے مجدد برکت تو تقریباً 100 سال سے زیادہ اوپر ہو گیا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آج بھی ان کا تذکرہ اور اسی طرح امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر آج بھی پوری دنیا میں اور جہاں یہ 300-400 سال کی بات ہے اگر 3000-4000 سال بھی گزر جائیں تو یہ ذکر موجود رہے گا یہ ذکر نہیں مٹے نہ مٹانے سے کسی کو نہ مٹا ہے نہ مٹے گا جسے بڑھانے والا نہ خود ہو اللہ ہو وہ کسی کے مٹائے نہیں کر دے اس لیے یہ ذکر نہیں مٹتے اس لیے کہ یہ ذکر سارے کے سارے روزے جو رفعنا لک ذکر کے فیضان میں ٹھوکے ہوئے رفعنا لک ذکر کا فیضان ہے نا جب اس فیضان سے دھارا بہا اور جب ان اذکار میں ان بزرگوں کے ذکروں میں شامل ہوا وہ دھارا وہ فیضان تو ان سب کے ذکر ہی بلند کر دیا اللہ نے جب اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا تو اس نے وعدہ کر دیا ہوا کہ پیارے تیرا تو ذکر میں بلند کروں گا ہی کروں گا جو تیرا نام لے گا اس کا ذکر بھی بلند کر دوں گا وہ بھی تو کسی سے پیچھے نہیں رہے تو وہ سنت آج تک جاری ہو سکتی اس لیے ہستیوں کا ذکر کسی طرح چھایا رہتا ہے اب دیکھیے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اس کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے حضور کے ذکر کی ذکر پاک کی بلندی ہے اور جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوگا یا حضور کے دین کی بات ہوگی وہاں ان بزرگوں کا نام ضرور آئے گا یہ دین تو جب اللہ کا ذکر ہوگا تو پھر وہاں ہمارے اخلاص کی اور ہماری شناختی کی پہچان ہوگی کے ساتھ رسول کا ذکر ہے مانتے ہو یا نہیں مانتے یا خالی کسی ایسی توحید کے قائل ہو جیسے کہ شیطان کہ سجدہ نہیں کروں گا اگر تو اپنے لیے اتنے چاہے سجدے کرا تیرا کلمہ پڑھنے کو تیار
نہیں معلوم، تو اب جو بھی اس کو مانے اور ان کو نہ مانے تو وہ شیطان دے کرتا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کو ماننے والے جب پائے جائیں گے تو ان کا اعتبار تبھی ہوگا جب وہ اس کے حبیب کو ایمان، لا الہ الا اللہ جب بھی معتبر ہوگا جب محمد رسول اللہ پڑھو گے۔ تو یہ بڑی قبول ہوگی جس کے ساتھ شان رسالت کا تصور عقیدہ بھی پایا جائے۔ اس لیے جب جاننا پڑھو گے تو یا رسول اللہ کے ساتھ پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے حبیب کا بھی نام ہو۔ اور جب ان کی بات کرو اور ان کے دین کی بات کرو اور ان کی کسی نسبت کی بات کرو تو اس کا اعتبار جب ہوگا جب ان کی امت کے بڑے بڑے عظیم ائمہ امام جو اس دروازے کے ہیں غلام اور ہمارے سب کے امام، جب ان کا ذکر کرو گے اور ان سے لوگے ان کا دین اور ان کی شریعت کو تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی معتبر ہو جائے۔ تو اللہ سے تعلق اس پر درست ہوا جب رسول اللہ سے تعلق جڑا، اور رسول اللہ سے تعلق اس پر درست ہو گیا تو اللہ سے تعلق صحیح ہو۔ یہ اچ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہاں پر ضروری ہوا کہ رسول کا تعلق پایا جائے، ایسی آج کوئی لاکھ شریعت بھاگ بھولے، لاکھ دین کی بات کرے، مسجد مدرسے کے اندر محراب سب لے کے بیٹھا ہے، لیکن اگر اللہ والوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اگر ولی اللہ سے اسے نسبت اور تعلق نہیں، اگر وہ اماموں کو ائمہ کو نہیں مانتا، اگر وہ اپنے اسلاف کو نہیں مانتا، ان کی قدر کو نہیں جانتا اور ان سے لے کر پھر وہ دین کو نہیں مانتا تو یہ سب بیکار ہے۔ نہ اس کی مسجد کا مانی ہے نہ مدرسہ، نہ اس کا کوئی علم کا مانا ہے نہ کوئی عمل، اس لیے اس سے جانا ہے کہ سیدھے تو بیٹھ گیا۔ آپ کہیں گے تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے۔ یہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ آپ نے دین میں یہ کہاں سے ڈال دیا اللہ رسول کے بعد، کیونکہ لوگوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھائی بس اللہ رسول ہے کافی ہے، بے شک ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن اگر کوئی اللہ رسول کافی ہے یہ بات اس بنیاد پہ کہتا ہے کہ وہ اس کے بعد سب کا انکار کرنا ہے اور کسی کو نہیں ماننا اور کوئی ذریعہ اور ریسورس نہیں اور وہاں تک پہنچنے کا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، کوئی امام اور اولیاء نہیں، تو سمجھ نہیں اللہ رسول کو ماننا اس کا یہ دور ہے، یہ صرف ایک نعرہ، یہ صرف ایک نعرہ ہے، لفاظی ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں۔ تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں تنہا نہیں کر رہا، یہ بات ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور کیا آپ دنیا میں بظاہر ظاہر آنکھوں سے دیکھ بھی رہے، اگر کوئی اور دلیل ہم نہ بھی لے کر آئے، ابھی ہم قرآن سے جو آیت پڑھی اسی پہ غور کرتے ہیں، لیکن پھر آج اس کو اگر ایک طرح ہم ذرا پیچھے سے نظر ڈال کے دیکھیں تاریخ پر، آج کے دور سے لے کے پچھلی ساری تاریخ پر، تو کون سا دور ایسا ہے، کون سا ایسا زمانہ آیا اور کون سا ایسا دور ہمارا ہوا امت کا کہ جس نے اللہ والوں سے اپنا تعلق نہ رکھا ہو، بالکل چین چلی جائے ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر زمانے میں، یہاں ہمیں دین مل رہا ہے انہی کے ہاتھ، علم مل رہا ہے انہی کے ہاتھ، روایتیں آ رہی ہیں ان کے ذریعے، علم آ رہا ہے ان کے ذریعے، ہدایت آ رہی ہے ان کے ذریعے سے، اور نیکی تقویٰ صالحیت آ رہی ہے ان کے ذریعے سے۔ یہ سب کچھ تو انہی کے ذریعے سے ہو۔ بادشاہ و سلاطین تک اپنے درباروں کو اگر آراستہ کر رہے ہیں تو ان کی محبت، دربار بڑے بڑے دربار اللہ والوں کے دربار میں جھکے پڑے، بڑی بڑی سرکاریں اللہ والوں کے درباروں کے اندر جھکی پڑی، یہ مقام تو اللہ تعالیٰ نے بات کو غور کیجیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ صرف ہم سب کا انکار کر دیں اور یہ کہیں اللہ رسول کافی ہے؟ کیا اللہ رسول کافی ہے سے مطلب یہ ہے کہ کسی کو نہ مانے اور ہم ڈائریکٹ ہو جائیں؟ یہ مطلب قرآن فرماتا ہے یہ صراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب یہ پہلی صورت ہے اور پہلی صورت کا مطلب سمجھ لیں گے، بار بار آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رہے، آگے جانے سے بھی پہلے، قرآن کھولنے سے پہلے، دین میں آگے بڑھنے سے پہلے، پہلا سبق، اس کا مطلب یہ کہ پہلا سبق، پہلی شرط، پہلا ادب، پہلا کرینہ، یہی اگر نہیں رہا تو آگے سب بیکار۔ اور وہاں سیدھے راستے کو چلاؤ، اے اللہ ہم سیدھے راستے کو چلا
اور راستہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر پورے انعام فرمایا۔ تو اللہ رسول ضرور کافی ہے، بے شک کتاب و سنت ہی اصل ہے، بے شک، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتاب و سنت کی بات ہو یا اللہ رسول کی بات ہو، ان تک پہنچنے کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے تو وہی لوگ ذریعہ کریں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ جو تم سے پہلے پہنچے، انہیں کے پیچھے پیچھے آنا پڑے گا۔ اور ایک آیت نہیں آگے دیکھی، بدتب سبیل من اناب الیہ، فرمایا اور پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع ہے، قرآن فرماتا اس کی پیروی کرو۔ اور کہیں اور وہ فرمایا اور دونوں معاشرہ دیتی، فرمایا کہ اور سچوں کے ساتھ وہ رہو۔ کیوں بھائی سچوں کے ساتھ؟ کتاب اللہ میں سچ ہے نہیں کیا؟ حدیث میں سارا سچ لکھا ہوا نہیں کیا؟ دین پورا سچا ہے نہیں کیا؟ ساری سچائی تو کتاب و سنت میں موجود ہے، پھر سچوں کے ساتھ کیوں رہے؟ تصدیق تو ہوتا ہے، وہ سچائی لکھی ہوئی ہے، یہ سچائی بنی بنائی کھڑی ہوئی ہے۔ تم جو ہے انسانوں کی دنیا، وہ لکھے ہوئے سے پوری طرح مستقل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے سامنے وہ ماڈل بن کے نہ آ جائے۔ صرف تھوڑی کافی نہیں ہے، پریکٹیکل بھی ضروری ہے۔ اس لیے بندہ وہ پورا آستھا دے گی، اگر دین کو پوری طرح ایبزارو کرنا ہے اور اس کا پورا اثر لینا ہے اور اس میں پوری طرح ڈھلنا ہے، تو کسی ڈھلے ہوئے کو دیکھو، اس کی صحبت میں بیٹھو، اس کے پیچھے چلو تو دیکھو تم کیسے ڈھلو۔ یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے امت ایسے دامن تھام کے چلی ایک دوسرے، شمع سے شمع جلی، دامن سے دامن جڑا ہوا، چین سے چین جڑی ہوئی ہے، پورا ایک سلسلہ ہے، کوئی غیر خالی نہیں، علمی روایت کوئی عملی، ہر دور میں یہ چین چلتی چلی گئی۔ لوگوں کے ذریعے سے دین حق کی بات ملی، اس کی صحبت لازم ہو گئی، اور ہر دور کے علماء حق جو ہیں وہ دین کی اسی طرح حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھے، اور ہمیں ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ جو اپنے عالموں کے پیچھے نہیں چلتا، جو علماء حق کے پیچھے نہیں چلتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم صوفیہ جن کو کہتے ہیں یہ بھی علماء حق ہیں، وہی عالم صوفی بنتا ہے جو اپنے علم کو پڑھ کے سیکھ کر اس سے قابل ہو کر اس کا عمل کرتا ہے، پھر اس کی خدمت کرتا ہے، وہی عالم ربانی ہے، وہی عالم حق، وہی شیخ ہے، وہی امت کا بزرگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز وہ اس کو معلم، سوائے اس کے نہیں کہ میں تو معلم بنتا ہے، اپنی پہچان بتائی تو معلم کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا معلم، کیونکہ سارا کام ہی معلم کا۔ جن بزرگوں کا آج ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں، امام ربانی اور اعلیٰ حضرت، یہ کون تھے؟ یہ عظیم معلم تھے۔ شریعت تو تھی ان کے مقصود، ان کا مقصود اور ان کے پیش نظر انہوں نے جو طریقت کی بات کی وہ بھی شریعت ہی کہہ رہی ہے، اس میں بھی شریعت ہی مقصود ہے، اور وہ بھی شریعت کی اتباع میں ہے۔ جو عمل کیا وہ بھی شریعت کی اتباع میں ہے، جو علم پھیلایا وہ بھی شریعت کی کتابیں ہیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے وقت کے فرقوں کا مقابلہ کی۔ جتنے بزرگوں کو ہم مانتے ہیں اپنا بڑا اور سمت کا سرخیر اور اولیاء اللہ، وہ وقت کے فتنوں سے لڑتا ہے۔ وقت کے فتنوں سے لڑنا ہی ان کی سب سے بڑی علامت ہے۔ آپ دیکھیں پہلے مجدد کون تھے؟ معلوم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ فتنہ کیا تھا؟ بنو امیہ کے فتنے ہی فتنے، بدعت کی بدعت، خلفاء سے خلفاء۔ اور پھر دیکھو اس جلیل قدر ہستی نے کیا کام کیا، انہیں اللہ نے پاور بھی دے دیا۔ اللہ اللہ، کسی عالم کو، کسی مجدد وقت کو پاور مل جائے سیاسی، بس پھر دنیا کی کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی۔ اصلاح تو ہونی ہونی، انقلاب آنا ہی آنا۔ اب کیا ہے؟ تو دونوں چیزیں جمع ہو گئی، جس کا درد العمار کی حدیث میں ذکر آیا، فرمایا القرآن و سلطان اخوان پیمان۔ حدیث میں ہے کہ قرآن اور سلطنت یہ دو جوڑے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے بغیر اپنا کام دکھائی نہیں سکتا۔ اگر قرآن کے ساتھ سلطان جمع نہ ہو، یعنی پاور، سیاسی طاقت، تو قرآن کا حکم حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن صرف تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں، نہ زیادہ۔ اور اگر سلطان کے ساتھ قرآن نہ ہو، آپ کے سلطان یعنی حکومت کے ساتھ، سلطنت کے ساتھ، بادشاہ کے ساتھ قرآن نہ ہو، تو ایسا سلطان گمراہ تو دین سے ہی محروم۔
جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں گمراہیوں کی سلسلے، دین ایمان کا پتہ ہی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ کھڑے ہیں کبھی کسی کا، کوئی قبلہ کعبہ نہیں۔ ہمارے یہاں تو بہانے لوگ دین تو گئے گئے، دنیا کا بھی پتہ نہیں، دنیا کا بھی پتہ نہیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے، وہ بھی نہیں جانتی۔ فلک نور و تقی خواجگی کے دن خبر نہیں کہ طریق بندہ پروری کیا ہے۔ تو بہرحال اس میں کیا بات کریں، ادھر زیادہ سیاسی ہو جائے گا وہاں، لیکن اشارہ کافی ہے۔ یہ جو ہمیں سمجھا ہے نا کہ بزرگان دین وہ ہوتے ہیں کہ جو کونوں میں بیٹھ کر بس تصویر پھیرتے ہیں، یہ تصور آج عام ہو گیا۔ بزرگ وہ ہوتے ہیں جو ہر ایک سے بچ بچا کے اور سب سے رکھ رکھا کے، بچ بچا کے رکھ رکھا کے، یعنی ویسے بچے ہوئے ہیں کہ اپنا ایک گیٹ اپ بنا رکھا ہے، اپنی خان کا، اپنا چلہ کا، اپنا یہ وہ اپنا سلسلہ، اور دوسری طرف سب کے ساتھ نبھا کر، جو آ رہا ہے اس کو سلام، ہر طاقت کو سلام، اور سارے سب خوش، سب راضی بڑھے گا، اپنا سلسلہ بھی ہے اور سارے خوش بھی ہے، ہر فکرے کو سلام، ہر باطل کو سلام، لڑنا کسی سے نہیں بھائی، دوستی سب سے کرو، سب کو خوش رکھو، یہ ہے تصوف، یہ تصوف ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ولایت ہے اور تصوف ہے، کچھ نہیں، یہ گمراہی اور جہالت ہے۔ ولی کون ہوتا ہے، امام کون ہوئے ہیں آج تک کے امام اور ائمہ؟ وہ اپنے وقت کے فتنوں سے لڑے، وہ فتنوں سے لڑے، دین بچانے والے، میں اس کو ایکو نہ کروں گا، ٹھیک ہے، دین کو بچانے والے، دین کو ہم تک بسلامت پہنچانے والے۔ مجدد کس کو کہتے ہیں؟ مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کو ریموو کر کے، ریوائو کر کے، زندہ کر کے، اس کی اصل شکل اور اصل فارم میں آپ کے حوالے کرتے، یہ مجدد ہو، اس کو تجدید کہتے ہیں، دین کا رینیول، دین کا ریوائول، اور جو دین کو تبدیل کر دے وہ تجدیدی تجدد کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ دین کو بگاڑ رہا ہے۔ وہ بھی ہوئے ہیں ہماری تعلیم، اور ان کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، وہ اپنے زمانے میں نہیں مانے گا، آج پر مانے گا۔ اس ریجن میں سر سید احمد خان نے کام کیا تھا، آج سے 100-150 سال پہلے سر سید ہوئے، انہوں نے یہ کام کیا کہ دین کو بدل دیا، انہوں نے دین کو ماڈرنائز کر دیا، سب کچھ بدل، تفسیریں بدل دی، معجزات کا انکار کر دیا، کرامت کا انکار کر دیا، معراج کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، تفسیر ہی بدل دی سر، پورے دین کو مسجد کے پیچھے لگا دیا، کیونکہ وہاں سے مغرب سے سائنس کا ایک جو غلبہ آنا شروع ہوا تھا، دیکھیے پہلے ڈھیر ہو گئے، اس کے آگے سر سکون ہو گئے، لگا کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، ہمارے اندر ہی ہے جو کچھ ہے غلط، آپ تو بالکل صحیح، اور پھر آگے 100 سال نہیں گزرے تھے، سائنس خود دین کے آگے سرنڈر ہونا شروع ہو گئی، بہت سی بات ہو، وہ حقائق جو 100 سال پہلے سائنس نہیں مانتی تھی پھر ماننا شروع کر دیا۔ مثال کے طور پر درمیان کو لیجیے، سر سید صاحب اس لیے انکار کر گئے کہ سائنس نہیں مانتی، اور سائنس نے اس کے بعد ماننا شروع کر دیا، تو اس کو کیا کریں، نہ خدائی نظام، نہ وسائل صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اپنا دینی توجہ لی، پوری کتاب لکھی ہے تفسیر الجن والجان، اس میں انکار کر دیا۔ تو دیکھیے یہ ہے وہ چیز کہ جو دین کو بدلنے کی تحریک ہے، اور آج جتنے لوگ اس طرح کے کام کر رہے ہیں، علماء سے ہٹ کر، اکابر سے ہٹ کر، ائمہ سے ہٹ کر، نئی نئی تفسیریں، نئے نئے ورژنز آ رہے ہیں دین کے، وہ سب سر سید کے پیروکار۔ جی ہاں، اچھا میں سر سید کی علمی تعلیم کی، جو دنیاوی تعلیم کے حوالے سے اور اسی طرح سیاسی خدمات ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ، اس لحاظ سے آپ ان کو ہیرو مانے کچھ بھی مانے، وہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے، اس لحاظ سے مانتے رہے، لیکن دین کے معاملے میں کسی کو مداخلت نہیں، جب تک کہ وہ تھرو پراپر چینل نہ آئے، جب تک وہ اپنی چین بنا کر نہ لائے، جب تک وہ جڑ کے نہ آئے، جب تک وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلتا ہوا نہ آئے، جب تک نہ آئے، اس وقت تک وہ آپ کا امام نہیں بن سکتا۔ قرآن نے صاحب کہہ دیا تو اس راستے سے آؤ گے جس پہ انعام یافتہ ہے، تو پھر تو تم سیدھے راستے پہ جاؤ گے، ورنہ کہیں اور ہی بدل جاؤ، پھر تم کچھ نہیں کرو۔
تو اس لیے سر سید کا وہ جو دوسرا والا بیوقوف ہے، یہ جو دینی معاملہ ہے اس میں آج ان کے پیچھے چلنے والے جتنے بھی ہیں، مثال کے طور پہ جاوید احمد غامدی صاحب وغیرہ، غامدی صاحب سر سید کے پیچھے جا رہے ہیں، سر سید کے شاگردوں میں سے کون ہوئے ہیں؟ سر سید کے شاگرد ہوئے ہیں حمید الدین پرائی، جو سر سید کی مکتب شریف کے فالوور، حمید الدین پرائی کے فالوور ہیں ابو ناصر اسرائیل، ان کے شاگرد ہیں۔ ابو ناصر اسرائیل کے شاگرد ہیں جاوید احمد غامدی، جو اس پر موجود ہیں، ان سب کا انتقال ہو چکا ہے، غامدی صاحب موجود ہیں، اور غامدی صاحب چونکہ اسی سلسلے سے جڑے اور ان سب کے وہ مقلد ہیں اور ان سب کو وہ اپنا امام کہتے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں امام پرائی نے فرمایا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا، یہ کہتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ امام ربانی نے فرمایا، ہم کیا کہتے ہیں؟ امام اہل سنت نے فرمایا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں جب ہم ان اماموں کی بات کرتے تو کہتے ہیں ہم ان سے بہتر جانتے ہیں، انہیں کیا پتا تھا اور انہیں کہاں سے مان لیے امام، اور خود اپنے امام پڑھائی کے نعرے لگا کر کے دین میں رد و بدل کرتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی ملک نہیں، اس میں کوئی خوف نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ یعنی امام اسرائیل، امام پڑھائی، ان کے پیچھے چلے دین بدلتے، تو یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ اور ہم اگر بات کریں امام اعظم، امام ربانی، امام اہل سنت، تو ہم پر لانتا، حالانکہ ہم اسے ان اماموں کی بات کر رہے ہیں جس پر اگر آپ کے 1 کروڑ امام پڑھائی بھی قربان کر دیے جائیں تو ہم نہ ہو۔ ان کا علم اتنا بڑا ہے کہ آپ کا ایک امام کا پورا مکتب فکر بھی اگر اس کے اندر ڈال دیا جائے تو ایک کونے میں سمجھ جائے گا۔ ہم ان سمندروں کی بات کریں، اسے پوری امت جا رہی ہے، ہم اس سلسلے کی بات کر رہے ہیں جسے قرآن نے سب عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پیچھے سے ملا کر کے اس کا ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر چلے گا تو ہم اس کا کیا کریں گے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے وہیں پھیر دیں گے جہاں پھر جائے۔ مومنوں کا راستہ، اس کا مطلب یہ کہ مومن جب سارے نیک لوگ، صالح لوگ، اچھے لوگ، اس میں علماء ہیں، مشائخ ہیں، جب یہ مومن کسی کی امامت کو مان لیں تو یہ مومنوں کا راستہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی تمہارے امام کو کتنے مومن مانتے ہیں، اور جن کا ہم نام لے رہے ہیں ان کو کتنے مومنوں نے مانا ہے؟ تو خود ہی ذرا دیکھو، مومنوں کا راستہ یہ۔ ایک اور صاحب ہیں جو جہلم میں بیٹھے، چھوٹے مرزا صاحب، آج کل بہت بڑا فتنہ وہ پیدا کر کے بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھ کر کے بلکہ فتنوں کے ایسے اٹیک کر رہے جیسے کوئی میزائل داغتا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فتنوں کی میزائل داغنے میں لگے۔ جی ہاں، ان کو بھی یہ نام جو ہم لے رہے ہیں، بڑے بڑے نام، یہ پسند نہیں ہے، جس کے پیچھے امت چل رہی ہے وہ پسند نہیں ہے۔ ہاں، ان کے امام کون ہیں؟ ان کے امام وہی جو آج کل مولانا اسحاق اور اس طرح کے لوگ جن کو کہتے ہیں میرے استاد، اور کبھی غامدی صاحب کی تعریف کر رہے، کبھی ان کی شیخ البانی ان کے امام، جو اکثر حدیثوں کو ضعیف اور ریجیکٹ کر کے چلے گئے، آج کل کے یہ امام، اور ان کے آئیڈیا کون ہے وہ آپ کو پتہ چلتے رہیں گے، لیکن ان کے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت کون ہے؟ والعیاذ باللہ، یہ اولیاء اکرام جن کا ساری دنیا احترام کرتی ہے، سب سے زیادہ قابل نفرت ان کے لیے داتا صاحب، استغفر اللہ، غوث پاک، امام اعظم، بلکہ بے ادب اور گستاخ معاذ اللہ ان کے بارے میں۔ اور یہ آج سے قسمت دیکھیے، آج کسی کو کہیں سے اٹھا کر سر پہ بٹھایا، اس کے پیچھے چلے، اس کو استاد بنایا، اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں جو ساری امت کے سروں کے اوپر قائم، جن کے آگے سارے بڑے چھوٹے سر جھکے ہوئے، ان کو اٹھا کر کے استادوں کو بلایا۔ داتا صاحب کی شان میں دے رکھی، غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان میں دے رکھی، غوث پاک کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا، آپ ذرا سوچئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے،
یہ بات آج ایک آدمی اتنی صدیاں گزر گئی، بڑے بڑے لوگ گزر گئے، یہاں تک کہ مغرب مشرق کے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا اور ان کی عظمت کو سلام کیا۔ اسلام میں بہت سے فرقے ہوئے، ان فرقوں نے بھی ایسی گستاخی نہیں کی کسی نے، مگر یہ ایک شخص کتنا بڑا فتنہ بن گیا۔ اسی لیے میں نے کہا نا، وہ میزائلوں کی طرح فتنے ڈال رہا ہے۔ اور سے پاک نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا، کوئی خدمت نہیں کی اسلام کی، اس سے بڑی خدمت تو میں نے کی۔ یہ اتنی خطرناک بات، اس سے بڑی خدمت کیوں؟ اس لیے کہ مجھے میڈیا پر لاکھوں لوگ مل گئے، میرے فالوورز۔ اندازہ کیجیے، سوچ کا پیمانہ دیکھیے۔ اور معاذ اللہ کے امام اعظم بھٹتے تھے، معاذ اللہ، یہ الفاظ امام اعظم کے لیے۔ اور دوستوں کیا ہمیں اتنی عقل نہیں کہ ایک شخص بیٹھ کے ایسی باتیں کرے اور پھر کہے کہ میں امت کو جوڑتا ہوں؟ مولوی لوگ لڑاتے ہیں، مولوی لڑاتے ہیں، میں جوڑتا ہوں، میں امت میں اتحاد پیدا کر رہا ہوں، یعنی امت کا سر پھٹور کر کے، امت کے مرکز سے حملہ کر کے، جہاں پہ امت اتحاد کیے ہوئے وہاں بھی پارا پارا کر کے چیک سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں امت کو جوڑتا ہوں۔ اب اس سے بڑا اندر پر ہمارا اور کیا ہوگا کہ ہم دل بھی نہ سمجھیں۔ یہ امت کو جوڑنا ہے، اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں ایسے الفاظ۔ اور اسی طرح آج جن ہستیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، امام ربانی مجدد کوثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان میں بے باکیاں، میں وہ الفاظ زبان پہ نہیں لا سکتا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام رضا خان رحمۃ الرحمان کے بارے میں اس کی جرأتیں اور بے باکیاں دیکھی، کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ آج اگر چھوڑا ہے، کسی کے لیے اگر کوئی حسن زن ہے اور کسی کے لیے دعا گو ہے یا کسی کے لیے اچھی سگنل ہے، تو معلوم وہ کون ہے؟ یہودی، قادیانی۔ جی ہاں، وہ آئرن دوم جو ہے یہودیوں کا، جس سے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہو، ظلم پر ظلم اور پوری امت کے لیے خطرہ، وہ آئرن دوم حقیقت ہوگا، اس کے لیے حقیقت ہوگا دعائیں۔ تو دیکھیے کہ کس کو چھوڑا ہے؟ یہودیوں، جس کے مرتد ہونے پہ سارا عالم اسلام مرتد ہے۔ ہمارا آئین بھی کہ قادیانی کافر اور مرتد ہے، اس قادیانی کے لیے کہا کہ اگر آخرت میں ہاتھ پیر چمکیں گے تو قادیانیوں کی بھی چمکیں گے، جو دوسری سے چمکیں گے۔ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ چھوٹے مرزا صاحب جو جہلم میں رہتے، وہ جو لوگوں کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ بخاری مسلم پہ چلو، بخاری مسلم پہ چلو، نمازیں غلط ہو رہی ہیں، سب کی نمازیں غلط ہو رہی ہیں، بخاری مسلم کی نماز پڑھو، بخاری مسلم کی۔ تو اللہ کے بندے کو یہی نہیں پتا کہ بخاری مسلم کیا رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھوائی تھی؟ بخاری مسلم 200-250 سال کے بعد ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ کون سا دین تھا؟ تو دین سارا بخاری مسلم میں کہاں ہے؟ دین تو کتاب اللہ میں، بے شمار حدیثوں میں ہے۔ تو وہ سے بخاری مسلم، بخاری مسلم، اگر بخاری مسلم نہ ہوتی تو دین کا ہے، لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ جی بخاری مسلم کی نماز نہیں ہو رہی، تو بھائی بخاری مسلم کی نماز نہیں ہو رہی، قرآن و حدیث کی نماز تو ہو رہی ہے، اور حدیثیں تو صرف یہ تو نہیں 7,000 تو بخاری میں ہے، اس کے علاوہ تو لاکھوں حدیثیں ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں۔ اور پھر بخاری مسلم میں حدیثوں کے بارے میں بحث بھی تو ہے کہ وہ ناسخ ہیں منسوخ ہیں، یہ بھی تو بتاؤ۔ کیسی ادھیر نگری سب کو لگا دیا، نوجوانوں کو جن کو کچھ نہیں پتا بچاروں ان کو لگا دیا، دیکھو بخاری بھی ہے، ایسے کرو ایسے کرو، باقی سب غلط۔ یہ امت میں اتحاد ہو رہا۔ ہمیں معلوم تھا کہ شوافے عبیدین کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو غلط دیکھا، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ کسی نے آج تک جہالت نہیں منہ سے نکالی کہ بخاری مسلم کی نماز صحیح ہے باقی سب کی غلط ہے۔ نہ ہم نے کہا نہ شوافے دیکھا، کیونکہ جہالت پہلے ہی صدی میں ہوئی۔ ان ائمہ میں یہ باتیں کیسے ہو سکتی؟ تو آج بھی ان باتوں پہ لڑایا جا رہا ہے۔ تو کتنے بڑے بڑے اماموں کی شان میں گزرا ہے، میں کیا عرض کروں، اور کتنی باتیں ہال آتا ہے ہال، کہ کیا ایسی بھی زبان ہم نے سننی تھی۔ لیکن حیرت ہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی پابندی نہیں،
آج سرکار کو آج کی سرکار کو حکمران کو حکومت کو کسی ادارے کو برا بھلا کہہ دو تو وہ ایک رات بھی اپنے گھر پہ نہیں بچے گا، دوسرے دن نظر نہیں آئے گا وہ. لیکن اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، کسی کا ایمان جو ہے وہ غلط نہیں کھا، کوئی نظام نہیں حرکت میں آ رہا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں. ابھی تو دیکھیے یہ آندھی طوفان ابھی ابتدا ہوئی، یہ زلزلے، یہ آسمان پھٹ رہے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ گر رہے ہیں، کیسے کیسے پتھر برس رہے ہیں. شاید تو ان میں وہ بے قصور ہے، وہ تو شہید ہوں گے، ان کا کوئی قصور نہیں، لیکن وہ کھل جائے گا. وہ دکھا رہا ہے اپنی طاقت، اپنا قہر، یہ بتا رہا ہے وہ کہ وہ کیسا قہار و جبار ہے. وہ پہاڑ اس کے تابع ہیں، بادل اس کے تابع ہیں، ہوائیں اس کے تابع ہیں. ایک لمحے میں سب کو غائب کر سکتا ہے. وہ پورے پورے گاؤں اڑ گئے. جب زمین پر ہی کام ہوں گے تو کوئی ملک، کوئی معاشرہ اسٹیبل نہیں ہو سکتا، آگے بڑی بڑی تباہیاں آ سکتی. اللہ والوں کو گالیاں دی جائے، ائمہ کو کوسا جائے. بخاری شریف کی حدیث ہے، من عادی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ کے نیک بندوں کو ٹھکرائیں کہاں جائیں؟ یہاں تو حدیث بخاری میں دیگر کتابوں میں فرمایا بہم یرزقون، یہ تو وہ اللہ کے بندے نیک لوگ جب بھی ہو ان کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، وہ بہم یمطرون، ان کی وجہ سے بارشیں برسائی جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں. ہم آج اگر اپنے علماء کی، اپنے دینی لوگوں کی قدر کریں گے، دین کی رسپیکٹ کریں گے تو ہمیں بزرگوں کی قدر آئے گی. جی ہاں بالکل. اور آج اگر ہم سب کو ٹھکرا دیں گے اور سب کے بارے میں ہم جلد زبان ہو جائیں گے اور سب کو ایک لاشی سے آنکیں گے اور سب کو غلط سمجھ لیں گے تو یاد رکھیں کسی اللہ والے کی کوئی عزت کبھی نہیں کر پائیں گے. آپ اپنے ماضی سے نہیں جوڑ پائیں گے. پھر آپ کا یہی حال ہوگا جو فتنہ جہلمیہ کا ہوگا، یا پھر آپ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے. اگر اپنے علماء سے جڑے ہیں، اگر یہ مسجدیں مدرسے آپ نے آباد کر رکھے تو انشاءاللہ آپ کا ماضی سے کوئی تعلق کروا نہیں، آپ کبھی دیر بھی نہیں کریں گے، انشاءاللہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا. ان کے ساتھ بیٹھیے تو صحیح، یہ مدرسے آباد تو کیجیے، اس علم کو، سلسلے کو جاری تو کیجیے. آج ہم جتنا ان کو ڈیویلپ کریں گے اتنی مانگ. دیکھیے ماضی جو ہے وہ بہت عظیم چیز ہوتی ہے. جاپان اپنے ماضی کی وہ یادگار ہے جس کا دور چلن ختم ہو گیا، یعنی بادشاہ اس کو ابھی تک قائم رکھتے. برطانیہ اپنے ماضی کی وہ یادگار ہے جس کا دور اب نہیں رہا، پرنس، بادشاہ، ملکہ، اب تک وہ ادارہ موجود. تمام یورپ میں جہاں جہاں یہ ماضی تھا وہ آج تک موجود، وہ یادگاریں موجود. لوگ اپنے ایسے پسماندہ، مسترد اور بیکار ماضی کو لے کے بھی بھولتے اور ہم ان ہستیوں کو بھول گئے کہ جو قیامت تک ہمارے لیے راہ پر رہنما ہے. دنیا کے موسم وہ جنہوں نے ہمارا دین بچا کے عمل دیا، یہ امام ربانی، یہ اعلیٰ حضرت، یہ بڑے بڑے لوگ انہوں نے کیسے فطروں کو مار کے رکھ دیا. یعنی امام ربانی کے دور میں اکبر کا فطرہ کس زور پہ ہوتا، فطروں کا مزاج بھی ایک جیسے ہی ہوتا ہے. جناب یاد رکھیے گا، کل کی جہالت اور آج کی جہالت تو زیادہ فرق نہیں ہے. اکبر بھی یہی بات کرتا تھا جو آپ کے بروس سر کرتے ہیں، حالانکہ اکبر علی بے نہیں پڑھا ہوا تھا، مگر چلو ڈھونڈائی ایک ہی چیز ہوتی ہے، اس کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. تو اس کا بھی یہی تھا کہنا کہ سارے دین حق ہے بھائی. کیا ہے اسلام الگ سے کیوں ہے؟ اسلام ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ہندو ہے اور مجوسی ہے اور سکھ مت ہے، بدھ مت ہے، سب برابر ہے، سب کو لے کے چلو. آج بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے، آج بھی بہت سے گمراہ سیکولر مزاج یہی بات کرتے، جبکہ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ حق کے بعد سب گمراہی ہے. بس اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الاسلام دین عند اللہ الاسلام، اللہ کی یہاں کا کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے. اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اس سے قبول نہیں کیا جائے.
یہ قرآن. اکبر نے کہا کہ نہیں سب حق ہے. اس پر امام ربانی کھڑے ہوئے اور اقبال نے کہا دیکھو اکبر اور جہانگیر کا مقابلہ کیا تو اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفر سے کرم سے گرمیاں ہوا وہی میں سرمایہ بندت کا نگہبان، اللہ نے برباد کیا جس کو خبردار. بڑی فطرے کو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کے باوجود ایک بہت بڑی سپر پاور تھا، وہ اس وقت کی سپر پاور تھا، اس کے جیسا کوئی دنیا میں فرمان نہیں تھا، بہت بڑی ریاست کا مالک تھا، مگر ایک فقیر درویش کھڑا ہوا حق کی طاقت کے ساتھ. اللہ نے فرمایا وہ کوئی جائے تو باطل، جب حق آ جائے گا تو باطل ضرور بھاگے. لہٰذا وہی ہوا، باطل بھاگا اور اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اس کا بیٹا آیا جہانگیر کی اس کا اٹھے یہاں تک کہ ہندوستان کا نقشہ بدلنا شروع ہو گیا اور چند ہی سالوں میں پورے ہندوستان میں اسلام پھیل گیا. یہ تھی وہ حق کی طاقت. اس لیے آج وہ ہمارے امام ہیں. اور عالمگیر آ گئے تھے اس کے بعد اور انہوں نے 50 سال حکومت کی اور پورے ہندوستان کو اسلامائز کر دیا. اعلیٰ حضرت کا دور آیا امام احمد رضا کا، اس میں انگریز برسر اقتدار ہے، باہر سے ایک طاقت آگے قابض ہو گئی. 1857 کی جنگ کی آزادی ہوئی مگر بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے اور پھر انگریز قابض ہو گیا. اب اعلیٰ حضرت کے پاس کوئی سیاسی طاقت تو تھی نہیں کہ وہ گھر کے غالب آ کے قبضہ کر لیتے. ان کے پاس جو طاقت تھی قلم کی طاقت تھی، وہ پوری طرح سفر ہزاروں کتابیں نہیں تھی. انہوں نے اپنے سارے علم و فنون کے ذریعے بڑھا دیے اور علم و اس کی طاقت کے ساتھ ابریز ہو کر ایسا سور پھونکا کہ کروڑوں لوگوں کے دین ایمان کو بچا دیا. جی انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھو اپنی اصل کو نہ. انہوں نے کہا کہ آج ہمارا رشتہ تعلق توڑا جا رہا ہے، کس سے؟ ذات رسالت مآب سے. لہٰذا ہم اس کو توڑ نہیں دیں گے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، اس تعلق کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے وہ کہتے کہ اللہ کی سطح پر قدم شان ہے یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. ایمان نہیں کہتا ہے انسان ہے. اور دیکھو وہ چین کیسے بڑھائی، فرماتے تجھ سے ڈر، اس ڈر سے سب، اس سب سے وہ چھوڑ نسبت، میری گردن میں بھی یہ دور کر دو گا. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جان لو سب کو مدینے میں پہنچے تو نہیں چلتے رہتا سارا تو سامان گیا. یہ تو میں چند اشعار کی صورت میں ان کا جذبہ بتا رہا ہوں، ان کا تعلق و چین بتا رہا ہوں کیسے جوڑا ہوا ہے. انہوں نے آپ کو ہمیں بھی جوڑ دیا لیکن اصل چیز پیچھے اس کے علم کی تھا. بہت بڑے 1000 کتابیں لکھ دی لگ بھگ اور ان کے علوم و فنون کو زمانے میں چھائی. انہوں نے نیوٹن سے اختلاف کیا، آئنسٹائن کی تحقیق کا رد کیا اور بڑے بڑے بزرگوں کا رد کیا. انہوں نے ہر شعبے میں اپنے علم کو رد کیا بھائی. تو اس کے بعد سب سے بڑا میدان فقہ کا. ہم اس لیے مانتے ہیں بھائی تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں ان کی کتاب اٹھاؤ اور دیکھو کوئی بات اگر صادق سے کٹی ہوئی ہے بتاؤ. وہ جو بھی کہہ رہے ہیں پیچھے سے حوالہ دیتے جا رہے ہیں، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ جس دور میں تمہارے بڑے تھے، تمہارے بڑے، اور جس دور کو تم بھی مانتے ہو اسی دور سے وہ لے گیا. اب اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو پھر بہت سارے اندر گئے تو لوگوں نے ان کو بریلوی کہہ کر کے سنگل آؤٹ کر دیا اور ہمیں بھی ان کے ساتھ لچھی کر کے بریلویوں سے ٹائٹل لگا کے الگ کر دیا. بے شک ہم ان کے ساتھ جڑے ہوئے ضرور ہے مگر ہم سنگل آؤٹ نہیں ہو سکتے. بریلویوں کو ٹائٹل لگا دو تو ہم کونے میں نہیں پھینک سکتے، ہمیں امت سے کٹ آف نہیں کر سکتے. بریلویت کے ٹائٹل ہی کچھ نہیں ہے. بریلویت کے ٹائٹل لگا کے ہمیں سنگل آؤٹ اس کو کرتے جب امام احمد رضا ایک ایسا مسلک بناتے جس کا پیچھے سے کوئی تعلق نہ ہوتا اور نئی بات ہوتی. تو نئی باتیں تو تم کر رہے ہو. انہوں نے تو ساری باتیں پرانی بتائی اور نئے مسائل حل کیے. البتہ جو حل طلب مسائل تھے وہ حل کیے، باقی جو کچھ پہلے سے آ رہا تھا اس کو ایڈیٹس رکھا. عقیدہ وہی، نظریہ وہی. انہوں نے کیا کہا؟ اہل سنت کا بیڑا پار، یہ ہم کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نظم ہے اور نہ ہے رسول ہے. انہوں نے کہا کہ جنا بنے گی محبان 4 بار کی قبر جو اپنے سینے میں 4 بار لے کے چلے. کون سے 4 بار؟ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر رضی اللہ عنہ اجمعین.
ان کی محبت، اصحاب رسول اللہ اور اہل بیت کی محبت، وہ یہی بتا رہے ہیں۔ اب یہاں یہ سب سے بڑی تقسیم ہے، ایک دو اصحاب رسول اللہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا، دوسرا دو اہل بیت کو مانتا ہے، اصحاب رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں دونوں غلط ہیں۔ امام احمد رضا کہتے ہیں اس کے بیچ میں ہمارا راستہ گزرتا ہے، اور وہ اہل سنت کا جماعت، وہ اسی کا بیڑا پار ہے جس کے ایک ہاتھ میں محبت اہل بیت ہے، دوسرے ہاتھ میں محبت اصحاب رسول اللہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو وہی سب کچھ دے رہے ہیں، جمع کر کے دے، لوگوں نے تو بانٹ دیا۔ اس لیے نہ رافضیت کی طرف مائل ہے، نہ خاصیت اور ناسیت کی طرف مائل ہے۔ آج بھی خدا کی قسم جو اندر فتنے داخل ہو رہے ہیں کئی کئی پیروں کے الفاظ سے، جو سادات ہیں وہ بہت تیزی سے ہو چکا ہے، سادات کے نام، پیروں کے نام، خانقاہوں کے نام، وجہ ایک ہی ہے کہ سب کچھ ہے، حسب نسب ہے، سید صاحب ہیں، شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، شاہ صاحب ہیں اور صاحبزادے، پیر ہیں، خانقاہ ہے اور بڑے مرید ہیں، سب کچھ ہے مگر علم نہیں بس۔ اور جب علم نہیں ہے تو دین نہیں بچے گا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ علم کے بغیر دنیا میں کوئی کارخانہ نہیں چل سکتا۔ اللہ نے صاف فرما دیا، جب تو اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کسی کے درجے نہیں بڑھیں گے۔ قرآن پہ ایمان لائیے، اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے درجے بڑھائے گا، ایمان لائے گا اور تم حاصل کرے گا، بس علم پیدا کرو، تب نسب حسب کام آئے گا، تب شاشات کام آئیں گے، تب سید صاحب کام آئیں گے، تب سلسلے کام آئیں گے، ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ علم کے بغیر سب دیکھا، یہ عالم بنو، حدیث میں آتا ہے اخذوا عالمن او متعلمن، یا عالم بنو یا متعلم بنو، طالب علم بنو، اور مستمع لو، یا عالموں کو سننے والے بنو، اور محب لو، یا کم از کم ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اور فرمایا بڑا تقریر خامس، اور پانچویں صورت پر بننا اور تالق بننا ہلاک ہوگا۔ اب اس سے زیادہ واضح اور کیا بات بتاؤں، لیکن لوگ ان چاروں سے نکل کر پانچویں صورت میں گئے ہوئے ہلاکت کے راستے۔ نہ عالم ہے، نہ متعلم، نہ علماء کو سنتے ہیں، نہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کس سے کرتے ہیں؟ حسب نسب سے، بس حسب نسب سے تو یہ نہیں کہا محبت نہیں کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر علماء سے محبت نہیں ہے جو حدیث کے مطابق ہے تو حسب نسب کیا کرے گا؟ اگر ایک سے رشتہ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ سب کچھ کیا کرے گا، کیا فائدہ پہنچا، کون سی خان کا کام ہے اگر علم نہیں ہے؟ سب دیکھا، اس لیے علم ساتھ ساتھ ضروری، ساری چیزوں اس کے ساتھ۔ مجھے کوئی آج تک تاریخ میں نہ امام، نہ اولیاء، نہ ولی، نہ غوث، نہ قطب، نہ کوئی بڑی ہستی، کوئی ایسی نہیں ملتی جو علم سے خالی ہے۔ اپنی ماضی میں کوئی نہیں ملتا، مگر آج ملتے ہیں، کروڑوں لوگ پیچھے جا رہے ہیں بغیر علم کے، حرام، اس لیے گمراہ ہو گئے اور جھنڈے اٹھا رکھے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، اپنی اندھی عقیدتوں کے، اور کہیں کہیں نکل گئے۔ بھائی بغیر علم کے کوئی بھی اپنی اصل جگہ پہ رہ گئے۔ وہ دیکھو مولا علی کے نعرے لگاتے لگاتے کہاں تک پہنچ گئے۔ وہ سنا ایک صاحب کا بیان، شہنشاہ نقوی صاحب نے ابھی بیان کیا، پہلے بھی کرتے رہے کہ علی تو نبیوں سے بھی افضل ہے۔ یہ بتائیے بات، نام علی کا لے رہے ہیں، محبت علی کی، جھنڈا علی کا ہے، مگر علم نہیں ہے، دین کا علم غائب ہے۔ تو علی انبیاء سے افضل معاذ اللہ، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا بتائیے۔ اور اسی طرح کی اور جھلکیاں بہت ہیں جو غلو میں جا رہے ہیں۔ مولا علی کے سامنے ایسے لوگ آنے لگے تھے جو شیخین سے افضل کہتے تھے، ان کو شیخین سے، انبیاء سے افضل کہتے تو مولا علی شاہ میں ڈنڈے تک دور کر دیتے، لیکن شیخین سے افضل تھا ابو بکر عمر سے، تو مولا علی نے فرمایا جو مجھے شیخین سے افضل کہے گا میں اسے مفتری کذاب کی سزا دوں گا، کوڑے ماروں گا، اور کوڑے مار دیتے۔ ابو بکر عمر سے افضل کوئی نہیں انبیاء کرام کے بعد، پھر اس کے بعد حضرت عثمان پھر حضرت یہ ہے، مگر لوگ دیکھیں زیادہ مستقبل کیونکہ علم نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ادھر کہ صحابہ کی عظمت کے جھنڈے اٹھا کر اہل بیت اطہار کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں، وہ ادھر لگ گئے اہل بیت اطہار کی توہین میں مار دیں۔ یزید انہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، ارے اللہ کے بندوں کو بھی یزید بخشوائے گا یا فاطمہ کا لال بخشوائے گا؟ یزید کی کیا اوقات، وہ یزید گمراہ، وہ جس پہ پھٹکار، وہ جو اہل بیت کا دشمن،
وہ جس نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ پوری انسانی تاریخ پر بھاری ہے، ان ہستیوں کو اس نے مارا، نبی کا گھرانا اس نے پیاس سے اور تپتے ہوئے میدان میں تڑپا چڑپا کے مار دیا۔ کیا اس کے لیے کوئی ہمارے اندر کوئی جذبہ محبت کا ہو سکتا ہے؟ مگر وہ اتنا لاپتار ہے جو فاطمہ کے لال کو نچائے اور ایسے ظالم و سفاک کی طرف مائل ہو جائے، اس کی گمراہی کا کیا کہتے؟ تو اس لیے کچھ لوگ یہ ہیں جنہیں یزید سے محبت، جنہیں یہ تب تک وہ اہل بیت اطہار کو ہی ماننا چاہتے ہیں، ان کو یہ پسند نہیں، معاذ اللہ، وہ اپنی بخشش مغفرت کیسے کروائیں گے؟ جس کے دل میں نبی کی آن سے محبت نہیں ہوگی اس کا ایمان صحیح ہونے کا خطرہ ہے، اس کے منہ سے کلمہ ادا نہیں ہو سکے گا مرتبہ۔ اس لیے آج رسول اللہ سے محبت بھی ہمارا ایمان ہے، ان کی عظمت بھی ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ دو محبتیں ہی میرے پر لگانے پڑیں، بس یاد حضرت نے فرما دیا، میں نے شعر پڑھ کے بتا دیا کہ یہی امام ربانی کا پیغام ہے اور یہی حضرت امام احمد رضا کا کی تعلیم ہے۔ ہمیں اس پہ چلنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر انقلاب لانا چاہیے۔ مرنا ہے ایک دن، یہاں سے جانا ہے اور قبر میں جا کے اپنا حساب کتاب چکانا ہے، تو وہاں کیا لے کے جاؤ گے؟ یہ باتیں اگر چھوڑ دو گے تو دنیا میں کٹ جاؤ گے اور دین کے نام پہ دھوکے کھاؤ گے، قبر میں کریں گے۔ اس لیے آج ہی کچھ کر لیں اور آج ہی کچھ کر کے جمع کر لیں، اور وہ یہی ہے کہ بس دین کو زندہ کر لو، اور دین زندہ ہوگا علم سے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ وہ علم جو مجددین کرام دے کر دیں اس کو زندہ کر لو، اگر اس کو زندہ کرو، ہم کرو، تعلیم کو ہم کرو۔ یہ جلسے جلوس کورس محفلیں باتیں وغیرہ سب کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ جو علم رسول اللہ نے دیا جو آسمان سے اللہ نے اتارا وہ زندہ کرو، طلبہ پیدا ہو، علماء پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ کلاسیں بڑھیں، مدرسے بناؤ، دیکھو پھر نسلیں کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ چاہے دنیا میں جتنی ترقی کرو، انشاءاللہ دیکھیں آپ کے محلے بستیوں میں کیسی خیر نازل ہوگی، وہ عمل کرو گے، اللہ کی رحمتیں ہوگی، تباہیوں سے بچو گے، آسمانی زمین ہلاکت سے بچو گے۔ جس سرزمین پر اللہ کا اس کے رسول کا علم موجود ہوگا وہ سرزمین ہلاک نہیں ہو سکتی، وہ تباہی نہیں آ سکتی۔ اس لیے اس علم کو زندہ کیجیے، یہ علم بھی ہمیں بچائے گا، اور اس کو اپنے بچوں کے ساتھ باندھ دیجیے۔ دنیا میں جہاں کہیں جائیں یہ دین کا علم لے کر جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کر کے جائیں اور سیکھ کر جائیں، جس سے جتنا ہو سکے۔ میں کہتا ہوں علماء کرام تشریف فرمائیں، آپ ان کا ساتھ دیں یا مخصوص قسم کے کورسز کریں، یہ ادھر ادھر کے خرچے کرنے کے بجائے آپ یہاں لوگوں کے لیے ایسا ارینجمنٹ کریں جو لوگ آئیں سہولت پائیں، بلکہ ان کو وظیفے دیں، بچے ہیں ان کو وظیفے دیں۔ آپ اس کے لیے پیسہ کلیکٹ کریں اور جو بھی کورس میں شامل ہو اس کو تحفہ دیں، ہدیہ دیں، وظیفے دیں، تاکہ ان کا شوق بڑھے۔ آخر ناخوانوں پر بھی تو پیسے لٹاتے ہو، اس سے کیا ہو گیا ہے؟ لٹا دو سارا، ایک لفظ دین کا نہیں آئے گا، ایک لفظ۔ لیکن اگر یہ علم کے حلقوں کے اوپر اگر کوئی پیسہ خرچ کر دو گے تو علم زندہ ہو جائے، آپ تک نہیں کسی اور تک پہنچ جائے۔ یہ سوچا کرو، یہ دیگوں میں چڑھا چڑھا کے پیسہ سارا کھا جاتے ہو، اس کے بعد پسینوں میں بہا دیتے ہو، کیا ہوا اس سے کون سا سینہ بھر گیا؟ پیٹ بھرے اور خالی ہو گئے۔ اگر علم کی دیگیں چڑھاتے تو آپ سینے بھرے گے۔ دوستوں کے مزاروں کو جا کے اٹھا دیتے ہو، پتہ نہیں مزاروں کا یہ حال ہے۔ ایسے ایسے مزار میں دیکھ رہا ہوں کہ جن میں کل تک پتہ نہیں تھا آج مزار بنے ہوئے، اور ان کو جا کے ہم چڑھا رہے، ہم سے بڑا بیوقوف کون؟ کیا مزاروں کو ماننا یہ طریقہ ہے؟ مزاروں کو ماننے، مزار کے ماننے کا، مزار والوں کو ماننے کا یہ طریقہ ہے جو آپ پروگرام کر رہے ہیں اور ان کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو بنا کے بیٹھے ہیں مزار، یہ سب آج کل کے وہ جو قابضین ہیں نا، مدارین، یہ سب ان کا دھندا پانی ہے۔ اور بیٹھے ہو، آپ کا پیسہ جا رہا ہے، حاضری ضرور دے لیکن مستند مزاروں کو جائیں جو پہلے سے چلے آئے، اور وہاں جا کے شریعت کے مطابق فاتحہ پڑھے آ جائیں، باقی کسی چندے دھندے میں نہ پڑے۔ ہمارے علماء نے وہاں تک لکھا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایک چادر کافی ہے۔ یہاں چادروں کے ڈھیر لگے ہوئے، وہ چادر اتر رہی ہیں، بک رہی ہیں، اتر رہی ہیں، بک رہی ہیں، اور ہم اس چادر کا حصہ بنے ہیں بیوقوفی کے ساتھ۔ یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہم اسی طرح برباد کر رہے ہیں دین کے نام پر، عقیدت کے نام پر۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اماموں نے کیا، ہم پڑھتے جو نہیں ہیں، اور یہ سب اعلیٰ حضرت کے نام پہ ہم نے سمجھا ہوا، اور ان کا دیکھیں اگر
چڑھاتے ہو 50 کر دو، 50 چڑھاتے ہو 25 کر دو، باقی سارا ایک کے لیے لگا دو. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. اور آج ہم نے سارا دشمنی کے نام پر سب ادھر ہی چڑھا دیا اور نام روشن کر لیا. اس سے بڑا ضرورت ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جب تک علم نہیں آئے گا، تعلیم نہیں ہوگی، تو کیسے ہم صحیح سے دین پہ چل سکیں. تو اس لیے علماء پیدا. لیکن علماء نظر نہیں آتے ایسی جگہوں پہ. یہاں سب جوہلا جہاں کی جیسے مزاروں پہ جو کوئی اللہ کوئی عالم نظر نہیں آئے گا آپ کو، کوئی طالب علم بھی نظر نہیں آئے گا. محرم کے مہینے میں خرافات کا ڈھیر لگا ہوتا ہے باہر سڑکوں پہ، تازیے بول دھمک کے. کوئی عالم نہیں کرے گا، کوئی طالب علم نہیں کرے گا. سارے لوگ جن کے اندر علم ہی نہیں، جاہل ہیں. اصول لوگ ہوں گے کیوں اس لیے کہ جائے تو بغیر علم کے کوئی بڑائی کامیاب ہوگا نہیں. مگر علماء نہیں، علماء کو ان کا علم روکتے ہوئے اور علم کی سرپرستی کر رہا. تو یہ علم اگر عام ہو جائے گا تو انشاءاللہ خرافات پوری ختم ہو جائے گی اور سارے یہ نفاق تبلیغ کی صورتیں خود ہی مٹ جائیں. اس لیے علم کو زندہ کریں، اپنے اندر کی مدد سے آباد کریں. انشاءاللہ امید ہے آج کے بعد ہر شخص اس بات پہ غور کرے گا اور اپنی کوششوں کا ایک حصہ علم کو پھیلانے میں سب کرے گا. انشاءاللہ تمہارے اصل معاملہ کیا ہے؟ بنو امیہ کی ہار میں اگر صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ دراصل بنو امیہ کے مخالف نہیں، صحابہ کرام کے دشمن. یہ بنو امیہ کو ڈھال بنا کے ان کی آڑ لے کر کے اصحاب میں سے حضرت علی معاویہ تھے، ان کے والد پہ ان پہ حملہ کرتے، ان کے خاندان وہ سب صحابہ ہیں. تو اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں. بعض لوگ یقین طرح ایسے کرتے ہیں کہ امیر معاویہ پہ الزام ہے. نہیں، ہرگز نہیں. امیر معاویہ صحابی رسول ہے اور یزید جو ہے اس کا میں نے پہلے بتا دیا یزید سے ہمارا کوئی تعلق. بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے. جملہ جو کسی نے کہا بڑا اچھا کہا، امام حسن مصطفیٰ نے امیر معاویہ سے صلح کی ہے. اہل بیت رسول اللہ نے جس سے صلح کی اور سے ہم کبھی نہیں ڈر سکتے. یہی محبت ہے اہل بیت. محبت اہل بیت کرنی ہے نا تو کرو، ان کی بات بھی مانو. ان کی ذات کو لے کر بیٹھے، ان کی بات نہیں مانتے. بات یہ کہ وہ صلح کی اور امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کیا. بس اب امیر معاویہ سے ہم کبھی ڈر نہیں سکتے. اور امام علی مقام مانو زید رضی اللہ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اس کی بیعت کو نہیں مانا اور اس کو رد کر دیا. تو بس اب ہم کبھی یزید سے دوستی نہیں کر سکتے. جب ایک امام نے اس سے یزید سے دشمنی کر لی تو یزید ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، اور دوسرے امام نے امیر معاویہ سے دوستی کر لی تو امیر معاویہ ہماری کبھی دشمن نہیں ہو سکتا. اہل بیت کی محبت اور الحمدللہ یہ محبت ہمارے پاس ہے. ہم اس کو فخر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اسی میں زندہ رہیں، اسی میں موت آئے. یہی اصل ماننا ہے. کوئی اگر ویسے نام لیتا شور میں چاہتا ہے تو اس کا یہاں خود دیکھ لیجیے کہ کتنا وہ سچا ہے. بس ہم نے فیصلہ کیا، ہمارے اماموں نے جو فیصلہ کیا وہ ہمارا فیصلہ ہے. الحمد للہ.